الرحيم. فصل في المأمور به. المأمور به نوعان: مطلق عن الوقت ومقيد به. وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط ألا يفوته في العمر. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير: لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء. صحیح. ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء. وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يسير بالتأخير مفرطا، فإنه لو هلك النساب سقط الواجب، والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم. وعلى هذا لا يجب قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة، لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا، فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص، فيجوز العسر عند الإحمرار أداء ولا يجوز قضاء. وعن الكرخي رحمه الله أن موجب الأمر أمر المطلق الوجوب على الفور، والخلاف معه في الوجوب، ولا خلاف في أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها. ٹھیک. یہاں تک تو پڑھانا ہی ہے، لیکن ساتھ میں صنف میں تھوڑا سا اور بھی پڑھانا ہے. تو آپ نیت کر کے اور سنبھل کے بیٹھیں کہ سبق تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو جائے. بہت بہت آسان سا سبق ہے جی، بہت آسان سا سبق ہے. ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے مامور بھی، اور ایک ہوتا ہے مامور. امر کہتے ہیں حکم کو، عامر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، مامور کہتے ہیں جس کو حکم دیا جائے یا دیا گیا ہے، اور مامور بھی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے. جی جیسے ہم نے کہا چائے لے آؤ جی، تو اس میں چار لوگ ہیں، ایک اس میں امر ہے، ایک مامور ہے. مامور آپ حضرات ہیں جی. چائے کیا ہے؟ مامور بھی. اور چائے کا حکم کیا ہے؟ امر جی. اور جن کو یعنی آپ حضرات مامور. تو مامور، مامور بھی، امر اور میں عامر. سمجھ میں آئی بات؟ ان سب کا، ان چار میں سے کسی کا بیان نہیں ہونا ہے، سب ہو چکا جی. آج صرف چائے کا بیان ہونا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میٹھی ہے، کھٹی ہے، گرم ہے جی، پینے کے لائق ہے، پینے کے لائق نہیں ہے. مامور بھی کا بیان ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ مامور بھی کی دو قسمیں ہیں. المامور به نوعان. فصل فی المامور به، ای هذا فصل جی يتعلق فی المامور به، يتعلق فی المامور به. یہ فصل ہے مامور بھی کے بیان میں. فرماتے ہیں المامور به نوعان، کہ جی مامور بھی کی دو قسمیں ہیں. دو قسمیں: مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت. جی کہ جس چیز کا حکم دیا جائے گا یا تو وہ وقت کے ساتھ مقید ہوگا یا وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا. جو وقت کے ساتھ مقید نہ ہو اسے مطلق عن الوقت کہتے ہیں جی، اور جو وقت کے ساتھ مقید ہو اسے مقید بالوقت کہیں گے جی. یعنی مطلق اور مقید کا بیان ہوگا جی. جیسے ہم نے وہاں آپ کو بیان کیا تھا خاص اور عام میں. یہ خاص اور عام میں کیا فرق ہے؟ عام میں یہ بات ہوئی تھی کہ عام کی دو قسمیں ہیں جی. ایسے یہاں پہ یہ بات ہوئی. وحکم المطلق ان یکون الاداء واجبا علی التراخی.
جی مطلق کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان یکون الاداء واجب علی التراخی بشرط اللہ یفوتہ فی العمر، کہ جو مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کی ادائیگی تراخی کے ساتھ واجب ہے، یعنی اس کو مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے، واجب بھی ہے لیکن مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی واجباً علی التراخی یکون الوجوب بالتراخی، تراخی کی اختیار کے ساتھ بھی اجازت ہوتی ہے۔ جی جیسے ہم یہ بات کہیں کہ بھائی ذرا دیکھ لینا کہ یہ چشمہ کہاں ملتا ہے، ذرا اس کو دیکھ لینا، تو یہ واجب تو ہو گیا، لیکن یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کل بھی دیکھ سکتے ہیں، پرسوں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور 2 4 5 دن 10 دن کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز واجب ہوگی، اس کی ادائیگی واجب ہوگی تراخی کی اجازت کے ساتھ، بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ وہ عمر بھر میں فوت نہ ہو، کہ عمر بھر میں کرنا اس کا ضروری ہوتا ہے، یعنی آخر وقت تک اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے، جیسے اس میں عمر کی شریعت میں عمر تک اجازت ہوتی ہے، اور بعض چیزوں میں تراخی کی اجازت ہے لیکن 1 ہفتے کی اجازت ہوتی ہے، 1 مہینے کی اجازت ہوتی ہے، 2 4 مہینے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ وعلی ھذا قلنا، تو یہ بیان چل رہا ہے مطلق عن الوقت کے حکم کا بیان۔ وعلی ھذا قال محمد رحمہ اللہ فی الجامع الکبیر، اسی قانون پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لو نظر ان یعتکف شہرا لہ ان یعتکف ای شہر شاء، کہ اگر کوئی آدمی 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر مان لے تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ کسی بھی مہینے میں اعتکاف کر لے، کسی بھی مہینے میں، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے وَلَوْ نَذَرَ أَن يَصُومَ شَهْرًا، اگر کوئی آدمی نظر مانے کہ وہ 1 مہینے کے روزہ رکھے گا، لہو، اس کے لیے اجازت ہوگی، أَن يَصُومَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ، کہ وہ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھ لے، محرم، صفر، ربیع الاول، پورے سال میں جس مہینے میں بھی چاہے روزہ رکھ لے۔ جی جس سال تو چھوڑیے، اس پورے سال میں تو چھوڑیے، پوری زندگی میں 1 مہینے کی نظر ہے، پوری زندگی میں جس مہینے میں چاہے روزہ رکھے، نہ رمضان شرط ہے، نہ شعبان شرط ہے، نہ یہ سال شرط ہے، نہ 22 شرط ہے، نہ 23 شرط ہے۔ اس میں تو آدمی نے یہ کہا ہے کہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، 1 مہینے کا روزہ رکھنا اس کے ذمہ واجب ہے، عمر بھر میں چاہے جب کر لے، یہ چیز ہے، یہ مطلق عن الوقت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وفی الزکاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم انه لا يصير بالتاخیر مفرطا، چنانچہ مسئلہ زکوٰۃ ہو، مسئلہ صدقۃ الفطر ہو، مسئلہ عشر ہو، جی صحیح مذہب کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ وہ تاخیر کرنے سے مفرط نہ ہوگا، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہوگا، یعنی گنہگار نہ ہوگا۔ جی صحیح مذہب کیوں کہا؟ المذہب المعلوم کا مطلب صحیح مذہب۔ جی یہ کیوں بات کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف بھی ہے۔ کس کا اختلاف ہے؟ علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آگے آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت نے پہلے مثالیں اس کی عرض کر دی ہیں، اور حضرت علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بعد میں بات کی ہے، لیکن اس کو چھیڑ یہیں پہ دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حنفیہ کے ہی ایک عالم اور ایک مجتہد کا اس میں اختلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلق عن الوقت ہے تو کیا ہوا، جب واجب ہو گیا تو اگرچہ اس میں تراخی کی اجازت ہے، تراخی کی اجازت اس میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاخیر جتنی زیادہ کرے گا، جی وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، یہ ان کا مسلک ہے۔ لیکن
جی وہ گنہگار ہوگا، لیکن جب بھی ادا ہوگا، جب بھی ادا کرے گا تو وہ ادا کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ ادا اور قضا میں کیا فرق ہے؟ ادا اور قضا میں کیا فرق ہے کہ ادا کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے ادا کرنا جیسے کہا گیا ہے، چنانچہ عمر بھر میں بھی اگر وہ ادا کر لیتا ہے تو وہ ادا کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ اس اعتبار سے مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ تراخی کے ساتھ اجازت ہے، لیکن چونکہ وجوب اس کے ذمے ہے اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کس وقت موت آ جائے، لہذا تاخیر کرنا یہ گنہگار ہونے کا سبب بنے گا، گنہگار ہوگا۔ ہاں جس وقت وہ ادا کر دے گا تو اس وقت اس کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، حنفیہ کے ہی ایک امام ہے۔ اس لیے حضرت نے یہاں فرمایا المذہب المعلوم، کہ مذہب معلوم کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض تھی، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، مثلا 2022 کی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ 2032 میں جا کے اگر ادا کرے گا اس زکوٰۃ کو تو بھی ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا، کیونکہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے سالانہ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ مطلق عن الوقت ہوتا ہے، مطلق عن الوقت ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ 2022 کی زکوٰۃ 2022 میں ہی ادا کرنا ہے، نہیں، یہ بے شک واجب ہے، لیکن واجب علی التراخی ہے، آپ پوری عمر میں کر سکتے ہیں، جب بھی ادا کریں گے، 32 میں ادا کریں چاہے 42 میں ادا کریں تو اس وقت قضا نہیں کہلائے گی بلکہ ادا ہی کہلائے گی۔ لیکن علامہ کرخی کے حساب سے یہ ہے کہ 22 کی اگر 32 میں ادا کریں گے تو یہ آپ بیچ میں جو مؤخر کریں گے اس کے آپ گنہگار ہوں گے، جی، لیکن صحیح مذہب یہ نہیں ہے، صحیح مذہب یہ ہے کہ گنہگار بھی، صحیح مذہب یہ ہے کہ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، مطلق عن الوقت ہے۔ جب دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تراخی کی اجازت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مطلق عن الوقت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو گنہگار ہونے کی بات نہیں کہہ رہے، تو آپ اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس سہولت کو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرما رہے ہیں اس کو ہم اپنی طرف سے قید لگا کر کے اس کو زحمت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ای بات سمجھ، یہ بات ہے انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، کہ وہ مفرط یعنی گنہگار نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم زکوٰۃ اور حکم صدقۃ الفطر اور حکم عشر، جی، یہاں تک کہ حج کا بھی مسئلہ، کہ حج کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کہ حج فرض ہوتا ہے، ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے نا، جی، آج اگر فرض ہو گیا حج ہمارے اوپر تو آج ہی کرنا ضروری ہے؟ جی، کرنا بہتر ہے، اور یہ علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ مؤخر کریں گے تو گنہگار ہوں گے، یہ علماء کا کہنا ہے، علامہ کرخی کے حساب سے۔ لیکن اصول الشاسی کے ضابطے کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو 22 میں جس کے اوپر حج فرض ہوا ہے، اگر وہ 23 میں ادا کرتا ہوگا تو ادا کہلائے گا کہ قضا کہلائے گا؟ سی اباؤٹ اٹ، جی، واٹ ڈو ہیو اوپینین اباؤٹ اٹ؟ ادا ہی کہلائے گا۔ 32 میں کریں گے تو، 42 میں کریں گے تو، جی، 65 میں بھی کریں گے تو ادا کہلائے گا، جی۔ اسی لیے ہندوستان میں، پاکستان میں، جی، حج کب لوگ کرتے ہیں؟ فرض ہوتا ہے 22 میں، یعنی عمر جب 22 سال کی عمر ہوتی ہے اس وقت حج فرض ہو جاتا ہے، کماتا ہے آدمی دبا کے اس کو، جی، حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور کرتا کب ہے؟ 65 میں، جب 3-4 دانت بچتے ہیں، جی۔ لیکن اگر جی 65 میں، 70 میں، 72 میں، 75 میں آدمی کرتا ہے، تو جو لوگ کر رہے ہیں یعنی 22 والا حج 75 میں جا کے کر رہے ہیں تو یہ ادا ہوگا کہ قضا ہوگا؟ جی، تو یہ ادا کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہ اصول الشاسی کے ضابطے کی کتاب سے ہو رہا ہے، یہ مطلق عن الوقت ہے، ان وجوب علی التراخی کی اجازت ہے اس میں، یہ وجوب علی هذا الوجوب بالتراخی، یہ وجوب تراخی کے ساتھ ہے۔ اس کا ایک اور مسئلہ آنے والا ہے، جی، دماغ کی بتی روشن کر دے گا۔ کیا مسئلہ آنے والا ہے؟ سنو دھیان سے۔ فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ، یہ ہے مسئلہ کہ جس آدمی پر حج فرض تھا، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض تھی، جس آدمی پہ صدقۃ الفطر فرض تھا، جس آدمی پر عشر فرض تھا، جی، فرماتے ہیں اگر نصاب ہلاک ہو گیا یعنی پیسے ختم ہو گئے، سقط الواجب، جی،
واجب ساقط ہو جائے گا، واجب ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وجوب ہے وہ پیچھے 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 چل رہا تھا جی۔ اس سے پہلے کہ ہم ادا کریں وہ کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی یعنی سبب ختم ہو گیا۔ سبب ختم ہوتا ہے تو مسبب بھی جی، سبب جی، جو چیز وہ مسبب جو ہے سبب کے ساتھ معلق ہوتا ہے، سبب ختم تو مسبب بھی ختم، سبب ختم تو مسبب بھی ختم۔ فرماتے ہیں والحانث اذا ذهب ماله وصار فقيرا جی کفر بالصوم۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو حانث ہوا تھا یعنی قسم کھایا تھا اور پھر قسم کو اس نے توڑ دیا تھا جی، اور اس کے ذمے غلام آزاد کرنا واجب تھا، فرماتے ہیں وہ غلام آزاد کرتا اور آج اور کل پہ بات ٹل رہی تھی۔ اذا ذهب مالہ، جب اس کا مال چلا گیا، ختم ہو گیا، وصار فقیرا، اور وہ حانث شخص فقیر ہو گیا، فرماتے ہیں کفر بالصوم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ، مجھے بھی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ٹھنڈی کو دور کر کے آئے ہیں، نہیں آج تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آپ ٹھنڈی کو پوری دور کر کے آئے بھائی۔ بس اللہ کا احسان ہے۔ نہیں کھل گیا نا ماشاءاللہ سے، آج تو دھوپ نکل آئی۔ وصار فقیرا، اور وہ فقیر ہو گیا، کفر بالصوم، تو وہ روزے کے ذریعے سے کفارہ ادا کرے گا، روزہ کے ذریعے سے کفارہ ادا کرے گا۔ اچھا مسئلہ یمین میں ہے، مسئلہ یمین میں مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی فکفار، تو یہاں دیکھو صاحب نیچے دیکھو کیا لکھا ہے، اذا ذهب ماله یعنی ان الحانث فی الیمین مامورا بالکفارۃ المالیہ، کہ حانث فی الیمین جو ہے وہ مامور ہوتا ہے کفارہ مالیہ کی ادائیگی کا، اولاً عند وجدان المال، جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو اولاً وہ اس بات کا مامور ہوتا ہے کہ کفارہ مالیہ ادا کرے، یعنی غلام آزاد کرے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ then what happened والصوم عند فقدانه قوله تعالی، اور روزہ فرض ہوگا اس وقت یا روزے سے ادائیگی تب ہوگی جب مال اس کے پاس نہ ہو۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس میں روزہ فرض، اس میں غلام آزاد کرنا نہیں ہے، اس میں یہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس میں اول مرحلہ یہ ہے، اول مرحلہ یہ ہے کہ 10 آدمی کو کھانا کھلائے، تو ظاہر ہے پیسے کا خرچ ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے کہ اول جس چیز کا مامور ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جی۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی دوسرا آپشن یہ ہے کہ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنائے، یہ دوسرا ہے، او تحریر رقبۃ، یا غلام آزاد کرے، یہ تیسری بات ہے، اور چوتھا آپشن یہ ہے فمن لم یجد، اگر ان تینوں میں سے، یعنی یہ سب تینوں مالیہ ہیں جی، ان سب تینوں چیزوں میں مال خرچ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب مال اگر ہے تمہارے پاس تو ان مال کے جو آپشنز ہیں جی، ان میں سے کوئی آپ اپنائیں، چاہے کھانا کھلائیں، چاہے کپڑے دیں، یا غلام آزاد کریں، تینوں میں پیسے کا خرچ ہے، لیکن فمن لم یجد، اور اگر مال نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کا روزہ ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیز واجب علی التراخی ہوتی ہے تو وہ چیز اگر آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، یعنی جس چیز کا وجوب ہوا ہے آپ کے ذمے، اور اس سے پہلے کہ آپ ادا کریں اور وہ چیز آپ سے ختم ہو جاتی ہے، مثلا مال آپ کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ چیز آپ کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، چنانچہ زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، صدقۃ الفطر بھی ساقط ہو جائے گا، اور یہاں اطعام 10 مساکین جی، اور کسوتہم اور تحریر رقبہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر یہ آپشن نہ ہوتا جی، اور اگر یہ آپشن نہ ہوتا جی فصیام ثلاثۃ ایام، تو یہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپشن دیا ہے جی۔
تو یہ سب فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اچھا، اور بھی اس کی مثالیں ہیں. فرماتے ہیں یہ تو ہم نے مثال دی آپ کو. وعلی ھذا، اور اسی قانون پر ایک اور بھی مثال ہم عرض کریں گے، اور وہ یہ مثال ہے کہ لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، کہ آپ دیکھیں کہ نماز کی قضا اوقات مکروہہ میں جائز نہیں ہے. نماز کی قضا اوقات مکروہہ میں، نماز کی قضا جی لا یجب قضاء الصلاۃ، نماز کی قضا واجب نہیں ہے اوقات مکروہہ میں. کیوں؟ لأنہ لما وجب مطلقا، اس لیے کہ جب کوئی چیز واجب ہوتی ہے جی مطلقاً، تو وجب کاملاً، تو وہ کامل واجب ہوتی ہے جی، کیونکہ مطلق جو ہے وہ فرد کامل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فرد کامل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو کوئی چیز جب مطلقاً واجب ہوتی ہے تو کامل واجب ہوتی ہے. فلا یخرج عن العہدۃ باداء الناقص، چنانچہ وہ جی بریء ذمہ نہ ہوگا ادائے ناقص سے. یعنی جو چیز آپ کے اوپر کامل واجب ہوئی ہے آپ اس کو ناقص ادا کریں، ناقص ادا کریں، یہ صحیح نہیں ہے. مثلا آپ کے ذمہ 10 روپے ہیں، آپ کسی کو 9 روپے دیں. سیب آپ نے تولا لیے 10 روپے کے، یہ 30 روپے کے، اور آپ اس کو 28 روپے پکڑا رہے، یہ کیسے مناسب ہوگا؟ ناقص ادائے ناقص نہیں ہو سکتی جی. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو بھی مثال سے سمجھیے. فرماتے ہیں فیجوز العصر عند الاحمرار ادان لا یجوز قضان، چنانچہ اسی دن کی عصر مکروہ وقت میں عند الاحمرار ادان ادا ہو جائے گی اور ادا کہلائے گی. ولا یجوز قضان، لیکن اسی وقت میں دوسرے دن کی عصر جی یا پہلے کی عصر قضان جائز نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جائز نہیں. سمجھ گئے کیوں؟ جی اس لیے کہ عصر میں 2 وقت ہوتے ہیں، عصر میں 2 وقت ہوتے ہیں. عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو وہ کامل وقت ہوتا ہے. ہوتے 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 جب سورج میں سرخی آ جاتی ہے، لالری آ جاتی ہے، تو وہ وقت مکروہ ہو جاتا ہے. اور ایک قانون پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ نماز کو جو چیز واجب کرنے والی ہے وہ وقت ہوتا ہے. اور وقت سے مراد بھی ہدایت میں پڑھا آپ نے کہ وقت سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں، اس سے پہلے والا جو لمحہ ہوتا ہے وہی اس کو واجب کرنے والا ہوتا ہے. چنانچہ جو نماز کا وقت شروع ہوا تو اس وقت وہ سبب آیا، لیکن وہ آپ نے ادا نہیں کیا اس وقت، تو وہ سبب جو ہے آپ کے ساتھ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اگر آپ شروع میں ادا کر لیتے تو ٹھیک بات تھی، آپ نے ادا نہیں کیا. چلتے 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 جب سورج لال پڑ گیا اور اس وقت آپ نے نیت باندھی، تو گویا وہ سبب جس نے عصر کی نماز کو واجب کیا ہے وہ سبب خود نماز کو ایسے وقت میں واجب کر رہا ہے جو وقت مکروہ ہے. یعنی وہ فرض ہی ہوئی ہے ناقص، وہ فرض ہی ہوئی ہے ناقص، اس لیے ادا بھی ہو رہی ہے ناقص. تو جو چیز جیسی واجب ہوئی تھی ہم نے ویسے ہی ادا کر دی. اسی لیے اسی دن کی عصر اگر آپ جی مکروہ وقت میں ادا کرتے ہیں تو وہ ادا کہلائے گا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ناقص واجب ہوئی تھی، ناقص ادا ہو گئی. لیکن اگر پہلے دن کی یعنی 4-5 دن پہلے کی عصر کی اگر آپ قضا کریں گے تو اس وقت میں کرنا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز جو آپ کے ذمہ واجب ہوئی تھی وہ مطلقاً واجب ہوئی تھی، اول مرحلہ میں واجب ہو گئی تھی وہ جی، یعنی وہ کامل واجب ہوئی تھی. لہذا اس کامل کو اس ناقص وقت میں ادا کرنا صحیح نہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ من نہیں آ رہی ہے؟ اسی دن کی نماز جو ہوتی ہے وہ اس میں مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے مکروہ وقت میں میں نے آپ کو جی بتایا نہیں بتایا. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو شروع کیا تھا، آپ نے کس میں؟ مکروہ وقت میں شروع کیا تھا، مکروہی حالت میں وہ نماز پوری ہو گئی. وہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، کہ نماز کی قضا اوقات مکروہہ میں نہیں ہوگی. اوقات مکروہہ میں کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جو بھی نماز واجب ہوتی ہے وہ مطلق واجب ہونے کی صورت میں کامل ہوتی ہے،
جی، اور جب اس کا وقت نکل گیا، جب اس کا وقت نکل گیا تو اب اس کو جیسے وہ واجب ہوئی تھی ویسے ہی ادا کریں یہ چیزیں. وعن الکرخی، اب دیکھیے وہ بات یہاں آ رہی پلٹ کے. وعن الکرخی رحمہ اللہ ان موجب الامر المطلقی الوجوب علی الفور، کہ امر کا جو موجب ہے، یعنی امر جس چیز کو واجب کرتا ہے، جی امر مطلق جس چیز کو واجب کرتا ہے وہ الوجوب علی الفوری، وہ وجوب علی الفور ہے، یعنی اس کو فوراً ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. والخلاف معه فی الوجوب علی الفوری، کہ اختلاف علامہ کرخی کے ساتھ دیگر احناف کا جی وجوب علی الفور میں ہے، یعنی وجوب علی التراخی اور وجوب علی الفور میں علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا دیگر احناف کے جو ائمہ ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے علی الفور اور علی التراخی کے سلسلے میں. واجب ہونے میں اختلاف نہیں ہے، فور اور تراخی کے سلسلے میں اختلاف ہے. والخلاف معه فی الوجوب علی الفور ولا خلاف فی، لیکن اس سلسلے میں احناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ ان المصارعۃ الی الائتمار مندوب الیہا، کہ جی اطاعت، ان المصارعۃ الی الائتمار، کہ ادائیگی میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے احناف کے نزدیک بھی. جی احناف بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز واجب ہوئی ہے وہ واجب علی التراخی ہوئی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کو فوراً ادا کرنا اس لیے بہتر ہے کہ بعد میں کیا حالات پیش آئے ہیں، موت اچانک سے آ جائے، موقع نہ ملے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو فوراً ادا کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت پر ادا کرنا، یہ تو علماء احناف بھی کہتے ہیں، علامہ کرخی بھی فرماتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ علی الفور واجب ہے. ہم کہتے ہیں علی الفور واجب نہیں ہے، علی التراخی واجب ہے. یہ بات ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا اس میں اور ذرا سا 2-4 لائنیں بچی ہیں تو ہو جائیں. کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ جی وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ، جی زیادہ نہیں. تو یہ اس میں کیا ہے کہ جب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، ایک مطلق عن الوقت اور ایک مقید بالوقت، تو مطلق عن الوقت کا بیان پورا ہو گیا، مطلق عن الوقت کا بیان ختم ہو گیا. اب کس کا بیان ہونے جا رہا ہے؟ مقید بالوقت کا وقت بیان ہوگا. کہ مقید بالوقت فرماتے ہیں کہ مقید بالوقت کی بھی 2 قسمیں ہیں. وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ، جی الوجوب المقید بالوقت فنوعان، کہ وہ وجوب جو وقت کے ساتھ مقید ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. فرماتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا خلاصہ عرض کر دوں جی، کہ وقت جو ہے اس معمور بھی کے لیے وقت جو ہے یا بحیثیت ظرف ہوگا یا بحیثیت معیار ہوگا. یہ ہے جی الوقت لہو ظرف او معیار لہو، یا تو وقت اس کے لیے ظرف ہوگا یا اس کے لیے معیار ہوگا. اگر وقت اس کے لیے ظرف ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر وقت اس کے لیے معیار ہے تو اس کا حکم الگ ہے. پہلے یہاں پہ ظرف بیان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نوع یکون الوقت ظرفا للفعل، پہلی قسم موقت کی یہ ہے کہ وقت جو ہے اس فعل کے لیے ظرف ہے. نیچے لکھا ہے تو کہو چھوٹا سا، لا معیار، نہ کہ معیار. حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل کالصلاۃ، یہاں تک کہ پورے وقت کو گھیرنا اس فعل سے شرط نہ ہوگا، جی جیسے کہ نماز. سنیں مطلب جی جیسے ظہر کا وقت ہے تو ظہر کا وقت جو ہے یہ ظہر کی نماز کے لیے بحیثیت ظرف ہے کہ اس وقت میں آپ، ظرف مانے برتن، جی ظرف مانے برتن، یہاں برتن مراد نہیں ہے بلکہ وہ چیز مراد ہے، یا وہ چیز مراد ہے جس میں اس فعل کو کیا جائے.
چنانچہ یہ بحث ظرف ہے، آپ اس ظرف میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں 20 منٹ میں اپنے ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں، جبکہ وقت ہوتا ہے 2.5 گھنٹے کا، تو 2.5 گھنٹے کے وقت میں 2.5 گھنٹہ بحث ظرف ہے، آپ اس میں اپنی ظہر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور بقیہ پورا وقت خالی ہے، اس میں آپ کوئی اور کام کرنا چاہیں تو جی کر سکتے ہیں، یہ ظرف ہے۔ ومن حکم هذا النوع، اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ان وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه، کہ اس وقت میں فعل کا وجوب منافی نہیں ہے کسی دوسرے فعل کے وجوب کا جو کہ اسی کی جنس کا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی نظر مانے ان یصلی کذا و کذا رکعتا فی وقت الظہر لازمہ ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی نظر مان لے کہ وہ نماز پڑھے گا اتنی رکعتیں ظہر کے وقت میں لازمہ ہو، تو اس کی نظر صحیح ہوگی اور اس کی وہ نماز اس کے ذمے جائز ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت اس کے لیے ظرف ہے، اس میں ظہر بھی ہو سکتی ہے، نظر بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ظہر بھی واجب ہے، کئی اور چیزیں بھی، آپ جتنا دل چاہے اتنی چیزیں واجب کر لیں۔ جیسے کمرہ ہے آپ کا، تو کمرہ ایک ظرف ہے، اس میں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، الماری بھی رکھ سکتے ہیں، فریج بھی رکھ سکتے ہیں، جو دل چاہے وہ رکھیں آپ، یہ ظرف ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ظہر کا وقت ایک ظرف ہے، اس میں ظہر بھی پڑھیے، جی دیگر قضائیں بھی پڑھ لیجئے اور نظر کی نمازیں کر لیجئے، اور کوئی کام کرنا چاہیں تو کر لیں آپ، جی تلاوت اپنے ذمہ واجب کر لیجئے، تلاوت ادا کریے، جی یا اور کوئی چیز اپنے ذمہ ادا کر لیجئے، کسی کا مال کی ادائیگی اپنے ذمہ کر لیجئے، وہ اس وقت پہ کر لیجئے، جو دل چاہے وہ کر لیجئے، کیونکہ وقت یہاں پہ ظرف ہے اس لیے۔ ومن حكمه أن وجوب الصلاة فيه لا ينافي صحة صلاة أخرى فيه، اور اس کے حکم میں سے، جی یعنی ایک حکم بیان ہو چکا، جی یہ حکم ہی کو 3 طریقے سے بیان کیا گیا یہاں پہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس نوع کا حکم بیان ہوا، اور پھر دوسرا حکم یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان وجوب الصلاة فيه لا ينافي، کہ نماز کا وجوب اس وقت میں منافی نہیں ہے کسی دوسری نماز کی صحت کا، جی حتی لو شغل، جی حتی لو شغل جمیع وقت الظہر، یہاں تک کہ اگر مکلف مشغول کر دے ظہر کے سارے وقت کو لغیر الظہری، ظہر کے علاوہ نماز کے لیے، یجوز تک بھی چلے گا۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ میں 50 رکعتیں پڑھوں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ میں 50 رکعتیں پڑھوں گا، یا اس نے کہا میں 100 رکعتیں پڑھوں گا، اب وہ 100 رکعتیں پڑھتے ظہر کا وقت گنوا دیا اور پورا وقت چلا گیا، تو اب ظہر کی نماز اس سے فائٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گی، ارے یار کہاں گھس گئے اس میں، یہ میرا وقت تھا یار، میرا وقت تھا، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس میں ظہر ہی ہو سکتی ہے، یا پہلے ظہر پڑھ لو، پہلے ہم کو ادا کر لو، بعد میں کسی سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، ایسا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے ظرف ہے، اس ظرف کو چاہے آپ اس چیز کے لیے استعمال کر لیں جس کے لیے وقت دیا گیا ہے، یا اس وقت کو آپ کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ادا کر لیں۔ ظہر کی نماز آپ نے نہیں ادا کی، وہ آپ کے ذمے لاگو رہے گی، لیکن وہ جس چیز کو آپ نے ادا کیا یا جس چیز میں آپ نے سارا وقت لگا دیا ظہر کا، وہ اس چیز کی ادائیگی میں کوئی حرج یا نقصان نہ ہوگا۔ اس سے وہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ مطلق، جی مقید بالوقت کا جو دوسری قسم ہے جو آنے والی ہے آپ کے سامنے، جس کو کہا گیا کہ وقت بحیثیت معیار ہوگا اس کے لیے، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آنے والی ہے، کیا مثال آئے گی کہ جیسے رمضان کا روزہ چل رہا ہے، اور آپ نظر مان لیں کہ صاحب میں نظر مانتا ہوں فلاں روزے کی، یا آپ کوئی قضا روزہ اس میں رکھنا چاہیں، کوئی قضا روزہ رکھنا چاہیں، کوئی نظر کا روزہ اس میں رکھنا چاہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں
کوئی اور روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو وہ روزہ ادا ہوگا کہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا؟ یہ بتا دو خالی. رمضان جی رمضان کا ہی ادا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت جو ہے وہ بحیثیت معیار ہے، بحیثیت ظرف نہیں ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ بحیثیت ظرف ہے. تو ظرف میں گنجائش ہوتی ہے، معیار میں گنجائش نہیں ہوتی. یہ بات آنے والی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر سارا کا سارا وقت آدمی کسی دوسرے نماز میں لگا دے اور ظہر کی نماز کے لیے اس کو موقع نہ مل جائے، نہ ملے، تب بھی اس نماز کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بغیر تم یہ کیسے کر رہے ہو. وَمِنْ حُكْمِهِ، اور اس کا مزید حکم یہ ہے. کس کا؟ یعنی الوقت ظرف للفعل کا ایک تیسرا حکم یہ ہے کہ انه لا يتعدى المامور به الا بنیت معینۃ. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ معمور بھی ادا نہ ہوگا، معمور بھی ادا نہ ہوگا مگر نیت معینہ کے ذریعے سے، نیت معینہ کے ذریعے سے. لأن غیرہ لما كان مشروعا في الوقت لا يتعینه الفعل وإن ضاق الوقت. فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اس کا غیر مشروع ہے، جائز ہے، اس کا غیر جو چیز فرض تھی اس کا غیر جب یہاں مشروع ہے اور جائز ہے اس وقت میں، تو لا يتعینه بالفعل، تو وہ فعل متعین نہ ہوگا، وہ فعل متعین نہ ہوگا بغیر نیت کے. وإن ضاق الوقت، اگرچہ وقت جو ہے کم ہو. نہیں سمجھے آپ؟ جب 5 چیزیں اس میں الاؤ ہیں، 5 چیزیں جب اس میں الاؤ ہے، 10 چیزیں جب اس میں ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ کو طے کرنا پڑے گا نا بھائی. جیسے رمضان میں، تو رمضان میں جیسے آپ نے کیا کہ وقت جو ہے اس کے لیے معیار ہوتا ہے، تو اس میں آپ چاہے جون سے نیت کریں، نظر کی نیت کریں، قضا کی نیت کریں، کفارے کے آپ جو ہے نیت کریں، جس کی دل چاہے اس کی نیت کریں، کوئی ادا ہی نہیں ہوگا. رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا. جب رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، کوئی دوسرا ادا ہی نہیں ہوگا، تو آپ اس میں نیت کریں چاہے نہ نیت کریں. اسی لیے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو بصوم غد نویت للہ تعالیٰ، بے مطلب چلا رہے ہو، اب نیت کرو چاہے